وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم ربي الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اما بعد سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی ہم مبنیات کی اقسام کو پڑھ رہے ہیں۔ مبنیات کیا ہوتے ہیں ہم نے اسے بھی جانا ہے۔ مبنیات کے کتنی اقسام ہیں، یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ نے ان اقسام میں سے کتنی اقسام کو بیان کیا ہم نے وہ بھی جانا ہے۔ ان اقسام میں سے سب سے پہلی قسم نے جب پڑھی ہے وہ تھی ضمیر کی۔ ضمیر کیا ہوتا ہے، اس ضمیر کو ضمیر کیوں کہتے ہیں، ضمیر کی قسمیں کتنی ہیں، ضمیر کے سیغے کیا ہوتے ہیں، وہ سیغے بنتے کیسے ہیں، ہم نے اس سب کو جانا ہے۔ یہ پہلی قسم تھی۔ اس کے بعد ہم دوسری قسم میں داخل ہوئے جو کہ اس میں اشارہ تھا۔ پھر ہم نے اسماء اشارہ کو جانا کہ اسماء اشارہ کو اسماء اشارہ کیوں کہتے ہیں، وہ الفاظ کیا ہیں۔ پھر ہم اس کے بعد بڑھے تو ہم اسماء موصولہ کو ہم نے پڑھا۔ پھر اسماء موصولہ کو ہم نے جانا کہ اسماء موصولہ کو اسماء موصولہ کیا کہتے ہیں، اس میں صلہ کیا ہوتا ہے، اس کے الفاظ کیا ہیں۔ اس کے بعد ہم نے جانا اسماء فعل کہ اسم فعل کو اسم فعل کیوں کہتے ہیں، اس کے الفاظ کیا ہیں۔ اس کے بعد اسی طرح سے ہم نے جانا اسم صوت۔ اس کے بعد ہم نے جانا کہ اسم صوت کے الفاظ کیا ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے اسم صوت کو اسم صوت ہی کیوں کہا گیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اسم ظرف یہ کیا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم ساتویں قسم آج کے درس میں پڑھیں گے، ساتویں اور آٹھویں قسم انشاءاللہ، اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کی بحث کے ساتھ ہمارا معرب اور مبنی کے جو بحث ہے وہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی اور وہ ختم ہو جائے گی۔ تو ہم آتے ہیں اپنے درس پر۔ وہ درس ہے جس کا نام ہے اسم کنایہ، یعنی مبنیات کی ایک قسم ہے اسم کنایہ۔ اسم کنایہ کیا ہوتا ہے؟ کنایہ عربی لفظ میں زبان میں کہتے ہیں غیر صریح طور پر کسی بات سے کی طرف اشارہ کرنا۔ غیر صریح طور پر، غیر صریح کا مطلب بغیر ظاہر کیے ہوئے، جسے ہم کہتے ہیں انگلش زبان میں انڈائریکٹلی ہم اگر وہاں تک پہنچ جا رہے ہیں، کسی الفاظ کی طرف اشارہ کر دے رہے ہیں تو ہم عربی زبان میں سے کہتے ہیں کنایہ کرنا، کنایہ۔ ایسی کو عام زبان میں اشارہ بھی کہہ سکتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں عام زبان میں عام طور سے اسے ایک ساتھ جوڑ کے بولا جاتا ہے اشارہ کنایہ میں بات کرنا، اشارہ کنایہ میں بات کرنا۔ تو کنایہ کا مطلب ہوتا ہے کسی لفظ کی طرف غیر صریح طور پر، یعنی بنا اشارہ کیے ہوئے، بنا ظاہر کیے ہوئے ہم اگر اس کی طرف اشارہ کر جاتے ہیں، اس لفظ کی طرف اگر اشارہ کر جاتے ہیں، دلالت کر جاتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں کنایہ کرنا۔ اسی سے بنا کنیت، جب ہم کسی کے والد کو اس کے بیٹے کی طرف منسوب کر کے پکارتے ہیں بنا اس کا نام لیے ہوئے، مثلا زید اگر کسی کا والد ہے، ہم اسے اگر پکارتے ہیں، مثلا اس کے بیٹے کا نام ہے محمد، اگر ہم اسے کہتے ہیں ابو محمد، تو سامنے والا سننے والا ضرور جان جاتا ہے کہ یہ زید کو پکارا جا رہا ہے۔ لیکن کیا ہم نے زید کو ڈائریکٹ پکارا؟ زید کو براہ راست ہم نے پکارا؟ نہیں، ہم نے پکارا، ہم نے غیر صریح طرز سے پکارا۔ کس طرح سے؟ ہم نے کہا ابو محمد، تو ابو محمد کے ذریعے ہم نے چونکہ زید کو پکارا ہے تو یہ غیر صریح طور سے ہم نے زید پر دلالت کی، اسی لیے اسے ہم کہیں گے کنایہ کہنا، اور اسی لیے کنیت کو کنیت کہا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کیونکہ ہم یہاں پر ہم جیسے کہ آپ کو بتلایا کہ غیر صریح طور سے اشارہ کیا جاتا ہے اصل کی طرف، اسی لیے علماء کوفہ، جو کوفہ کے جو نحویین ہیں، ان کے نزدیک ضمیر جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے شروع میں اس کی قسم کو پڑھا ہے ضمیر، اس ضمیر کو ان کے یہاں کنایہ کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ ضمیر علم کی جگہ لے لیتا ہے، علم کی طرف اشارہ کرتے ہیں ضمیر کے ذریعے۔ مثلا زید اچھا لڑکا ہے، اس کے بعد ہم کہتے ہیں وہ صبح سویرے اٹھ جاتا ہے، تو وہ نے یعنی ہوا نے جگہ لے لی زید کی، تو ہوا چونکہ اس کے لیے کنایت بن گیا، کنایتاً ہم اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ہوا کے ذریعے زید کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لہٰذا یہ ہوا کو جو کہ ضمیر ہے علماء کوفہ کے اصطلاح میں اسے کنایہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہو گئی اس پہ کنایہ کے لغوی معنی پہ گفتگو۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اسے اصطلاح میں کنایہ کیوں کہتے ہیں، تو ہم یہاں پر مولف رحمہ اللہ اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ اسم مبہم ہے، وہ اسم ہے جو کہ مبہم عدد یا مبہم بات پر دلالت کرے۔ وہ اسم ہے جو کہ مبہم مطلب ہوتا ہے پوشیدہ، مبہم مطلب پوشیدہ، جو چھپی ہوئی چیز ہے، اگر اس پہ اگر کوئی دلالت کرتا ہے، مبہم عدد ہو یا پھر وہ گنتی کے کچھ الفاظ ہوں،
اگر اس پہ اگر دلالت کرتا ہے، یا مبہم کسی بات پر، مکمل ایک بات پر اگر دلالت کر رہا ہے کوئی لفظ، کوئی اسم، تو ایسے اسم کو اسم کنایہ کہتے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے ہم غیر صریح طور سے ہم کسی اور چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو کسی اور چیز سے ہم مراد لے رہے ہوتے ہیں۔ اب جب الفاظ کو آپ دیکھیں گے تو الفاظ سے آپ کو یہ بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ اسم کنایہ کی تو آپ تعریف سمجھ گئے، لغوی بھی اور اصطلاحی بھی۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس کے الفاظ کون کون سے ہیں۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اس کے الفاظ کو بیان کرتے ہوئے کہا، جیسے کم، کم، کم کا مطلب ہوتا ہے کتنا، کم کا مطلب ہوتا ہے کتنا، جیسے کہ مثال میں دیکھ بھی رہے ہیں، کم کا مطلب کتنا۔ اور کم میں تفصیل بھی ہے کہ کم عربی زبان میں 2 کیٹیگری میں آتا ہے، اردو زبان میں بھی آتا ہے، لیکن ہم اتنا غور اس میں نہیں کرتے۔ لیکن کم عربی زبان میں چونکہ علماء نحو نے اس پہ زیادہ فوکس کیا ہے، لہذا انہوں نے کہا کہ کم جو ہے عربی زبان میں 2 طریقے سے آتا ہے، 2 طریقے سے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ ایک کو کہتے ہیں کم استفہامیہ، اور ایک کو کہتے ہیں کم خبریہ۔ اب دونوں کے الگ الگ استعمال ہے، دونوں کے الگ الگ معنی ہیں۔ ہم اس کو انشاءاللہ کتاب کی آخر میں دیکھتے ہیں، کتاب کے آخر میں اس کا تذکرہ واپس سے آئے گا۔ تو کم کہتے ہیں کتنے کو۔ آپ دیکھ لیں کہ کتنے سے ہم کس چیز پر دلالت کر رہے ہوتے ہیں، ایک مبہم شے پر، مبہم عدد پر۔ مثلا ہم کہیں کم درہم عندک، کم درہم عندک، تمہارے پاس کتنے درہم ہیں، تمہارے پاس کتنے درہم ہیں، یہ لفظ جو ہم بول رہے ہیں کتنے، یہ درہم کے عدد کو ہم غیر صحیح طور سے پوچھ رہے ہیں، غیر صحیح طور پہ ہم اسی طرف کیا کر رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں، کیونکہ جواب دینے والا ہمارے سامنے کہے گا مثلا میرے پاس 20 درہم ہے، تو ہم 20 کی کو کیا کر رہے ہیں، غیر صحیح طور سے انڈائریکٹلی ہم اس چیز کو پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کم کے ذریعے جو ہے ایک مبہم عدد، جیسے کہ اس میں تعریف میں ہی کہا گیا، مبہم عدد کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، لہٰذا کم کیا کہلائے گا، ایک اسم کنایہ ہوا، کیونکہ اس کے ذریعے ہم غیر صریح طریقے سے عدد کا سوال کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ایک ہے قضا، قضا بھی، اس کے بھی مختلف اعراب ہوتے ہیں، مختلف طرح سے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ آپ اس کو دیکھیں گے کہ آپ اس کے اعراب کو میں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے جملے کے مطابق۔ کبھی جملے میں مفعول مطلق بھی ہو سکتا ہے، کبھی ظرف بھی بن سکتا ہے، کبھی یہ ظرف مکان، ظرف زمان، یا مفعول بھی، کبھی مبتدا خبر بھی بن سکتا ہے۔ جیسے کہ آپ اس جملے میں دیکھ سکتے ہیں عندی کذا درہمن، میرے پاس اتنے درہم ہیں۔ قضا کیا کر رہا ہے، ایک میرے پاس کتنی درہم ہیں، کتنے عدد ہیں، ہم اس کو نہ بتلا کر ہم غیر صحیح طور سے کہہ رہے ہیں اتنے درہم ہیں، تو یہ بھی کہیں نہ کہیں غیر صحیح طور سے ہم بیان کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک اسم کنایہ کہلائے گا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں عندی کذا درہمن میں کذا یہاں پر کیا کہلا رہا ہے، مبتدا ہے، یہ یہاں پر مبتدا مؤخر ہے۔ ان لوگوں کے لیے یہ ہم بیان کر رہے ہیں جو لوگ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں، میرے پاس اتنی درہم ہے، تو یہ کذا کیا کہلا، ایک اسم کنایہ ہوا۔ اسی طرح سے کیتا، کیتا، کیتا بھی ایک مبہم شے پہ، مبہم بات پہ دلالت کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں سمعت کیتا و کیتا، میں نے ایسا ایسا سنا ہے، تو یہ ایک مبہم بات کو مبہم بات پہ دلالت کر رہا ہے، جیسے کس کی تعریف میں بھی آیا مبہم بات، تو یہ کیتا کہتا کیا کر رہا ہے، مبہم بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ وہ بات کیا تھی، اس بات کو ہم غیر صحیح طریقے سے کیا پوچھ رہے ہیں یا بتا رہے ہیں، کیتا کیتا کر کے، تو یہ کیتا کیتا کیا کہلاتا ہے، اس میں کنایا۔ اور آپ اس کے بارے میں یاد رکھیے کہ کیتا اور زیتا ایک ہی چیز ہے، کیتا اور زیتا ایک ہی چیز ہے، اس کے بھی اعراب مختلف طریقے سے ہو سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں، اس پہ بس یہ مبنی ہے چونکہ لہٰذا یہ محل میں ہوتا ہے، یعنی کہ ہم کہیں گے اگر حالت رفع میں تم کہیں گے فی محل رفع، اسی سے فی محل نصب، اسی سے فی محل جر، لیکن اگر معرب ہوتا تو ہم کہتے ہیں منصوب مجرور۔ تو یہاں پہ کیتا کیتا اس کے ساتھ آپ یاد رکھیے کیتا ہمیشہ، کیتا اور زیتا یہ دونوں لفظ جو ہیں ہمیشہ مکرر آئیں گے، یعنی دوہرا کر آئیں گے، جب تک یہ دو مرتبہ استعمال نہیں ہوں گے استعمال تب تک غلط ہوگا۔ یعنی آپ دیکھ سکتے سمیت تو کیتا صرف نہیں کہہ سکتے ہیں، ہم ہمیشہ کہیں گے کیتا و کیتا، اور ان دونوں کو ایک ہی لفظ مانا جائے گا، اس وقت ایک ہی لفظ مانا جائے گا۔ اسی طرح سے کل تو زیتا و زیتا، میں نے ایسا ایسا کہا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی اس کے ذریعے ایک کنایت میں بات کی جا رہی ہے، ایسے اس میں کنایہ کہیں گے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیتا اور زیتا دونوں ایک ہی چیز ہیں، لہٰذا کیتا کا بھی استعمال مکرر ہوگا اور زیتا کا بھی استعمال مکرر ہوگا، یعنی دوہرا کر ہوگا، اس کا ایک مرتبہ استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ یہاں پر ہماری ایک قسم جو کہ 7ویں قسم تھی وہ ختم ہوئی مبنیات میں سے۔ اب یہاں پر ہمارے ہیں وہ ہے ایک قسم، آخری قسم، وہ ہے 8ویں قسم مبنیات کی، جو کہ ہے مرکب بنائی۔ اس کو ہم نے پہلے ہی پڑھا ہے مرکب ناقص میں۔ مرکب بنائی کیا ہوتا ہے، جو 11 سے لے کر 19 تک ہیں، 11 سے لے کر 19 تک کی جو عدد ہے عربی زبان میں، سوائے 12 کو چھوڑ کر، سوائے آپ دیکھیں گے 12 کو چھوڑ کر 11 سے 19 تک جو تعداد ہے، یہ سب کیا کہلاتے ہیں عربی زبان میں، مرکب بنائی کہلاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ہی حرکت پہ جمع دیے گئے ہیں۔ اب یہ کس حرکت پہ جمع دیے گئے ہیں، تو ہم نے پہلے بھی بتایا تھا
کہ یہ فتح پر جما دیے گئے. آپ اس پہ دیکھیے تو آپ ہمیشہ نظر آئے گا آپ کو کہ اس پہ دونوں پہ جز پہ ہمیشہ کیا آئے گا؟ فتح ہی آئے گا. احد عشرہ ہی پڑھیں گے ہمیشہ، احد و عشر نہیں پڑھ سکتے. اب اس کے بارے میں یاد رکھیے کہ عرب میں اصل میں کیا تھا؟ یہ احد و عشر تھا، لیکن یہ واو کو عرب نے حذف کیا اور ان دونوں کو کیا کیا؟ فتح پر دونوں کو کیا کیا؟ مبنی کر دیا. اسی لیے اس کو کہتے ہیں مرکب بنائی، کیونکہ یہ دو جز ہیں اس لیے مرکب کہلا رہے ہیں، اور چونکہ انہیں جمع دیا گیا ایک حرکت پہ اس لیے مرکب بنائی اس کا پورا نام ہو جاتا ہے. اب واو کو حذف کیوں کیا گیا؟ ایسا کیوں گیا؟ ویسا کیوں کیا گیا؟ ہم اس کے بارے میں تفصیل اتنا ہی کہہ سکتے، جیسے کہ میں پہلے بھی کہا تھا کہ یہ عرب کی زبان ہے اور عرب کی زبان میں ہم ان کے تابع ہیں، لہٰذا وہ جیسے کریں گے ہمیں ویسے ہی کرنا ہوگا، ہم اس پہ سوال نہیں اٹھا سکتے. یہاں پر ہماری بات ختم ہوئی مبنیات کی جو بحث تھی. یہاں ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ مؤلف رحمہ اللہ نے اس کتاب میں مبنیات کی 8 قسمیں بیان کی ہے. ہم نے اس کو اس لیے پڑھا تاکہ ہم مبنیات کی قسموں کو اگر جان جاتے ہیں، کیونکہ اسم میں کیا اصل کیا ہے؟ اس کا اعراب ہونا، اس میں معرب ہونا. مبنیات کی لہٰذا کس تقسیم کیا ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے، اس کی اقسام کم پائی جاتی ہے، معرب کی تعداد زیادہ ہے. لہٰذا ہم معرب کو تو نہیں احاطے میں لے سکتے، لیکن ہم مبنیات کو تو احاطے میں لے سکتے ہیں. لہٰذا ہم نے مبنیات کی اقسام کو پڑھ لیا جو کہ تھوڑے سے ہیں. اگر ہم اسے یاد کر لیتے ہیں تو جو اس کے بعد جو بچ جائیں گے وہ سارے کے سارے معرب کہلا سکتے ہیں. جیسے آپ مثال کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد اس بحث کو پڑھنے کے بعد اگر اچھی طرح سے آپ اگر سے یاد کر لیتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زید معرب ہے. زید مثلا معرب ہے. کیونکہ یہ 8 قسموں میں سے جو بیان کیے گئے ہیں ان میں سے یہ کہیں پر بھی شامل نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہ زید کیا ہو جائے گا؟ معرب ہو جائے گا. تو معرب اور مبنی کو پڑھنے کا، مبنیات کو یہ اقسام کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب مبنیات جان لیتے ہیں تو معرب اپنے آپ چھٹتا چلا جاتا ہے. اور جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مؤلف رحمہ اللہ کا یہاں پہ 8 کہنا مبنیات کی اقسام کو، یہ حصر کرنا نہیں مقصود ہے، بلکہ صرف آپ کے اس لیے سہولت کرنا ان کا مقصود ہے. لہٰذا ہم یہاں پر ان کے مطابق سہولت کے طور سے ہی ہم سے بیان کرتے تھے کہ 2 اور یہاں پر آپ کو ایک قسم ایڈ کر لینی چاہیے. ایک قسم ہے اسماء استفہام. ایک قسم ہے اسماء استفہام، یعنی وہ آپ اس کو منہاج العربیہ میں پڑھتے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں؟ اسماء استفہام جن کے ذریعے کچھ سوال کیا جاتا ہے، جیسے ہو گئے من متا این، اور اسی طرح سے کیفہ. یہ سارے کے سارے کیا کہلاتے ہیں؟ اسماء استفہام کہلاتے ہیں. یہ سارے کے سارے مبنی ہیں، یعنی جس حالت پہ یہ آپ کو پائے جا رہے ہیں اسی حالت میں ہمیشہ رہیں گے. ایسا نہیں کہ کبھی من ہے تو کبھی منون ہو جائے گا، ایسا کبھی نہیں ہوتا. یہ سارے کے سارے مبنی ہیں. اسی طرح سے ایک اور یاد رکھیں کہ انہی کو اگر دوسرے باب میں اگر لے جائیں تو ایک دوسرے باب میں چلا جا کر یہ کیا بن جاتے ہیں؟ دوسرے باب میں جا کے کیا بن جائیں گے؟ اسماء شرط. یہ اسماء شرط کیا ہوتے ہیں؟ انشاءاللہ اس کو ہم آگے عامل معمول کی بحث میں پڑھیں گے. جب ان کا تذکرہ آئے گا تو آپ اسے اچھی طرح سمجھ جائیں گے. یہ بھی اس میں بھی کہیں تقریباً یہی الفاظ پائے جاتے ہیں، من متا کیفہ اینا. تو اسی لیے ہم ان کا تذکرہ ہم نے یہاں پر کر دیا تاکہ آپ کو وہاں پر زیادہ سہولت ہو سمجھنے میں. امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی. آج ہمارے یہاں پر مبنیات کی بحث ختم ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس علم کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے. امین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.